امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میمورنڈم کے نام سے جب ایک معاہدہ طے پایا تو اس پر دنیا میں بڑی خوشی منائی گئی اور پاکستان نے بھی اس پر بہت فخر کا اظہار کیا کہ پاکستان دنیا میں امن کا نگہبان بن کر سامنے آیا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم جس پر کہ سوئٹزرلینڈ میں اتفاق ہوا، ابھی چند ہفتے گزرے ہیں اور امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات پھر خراب ہو گئے ہیں اور دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے پہ بڑی تعداد میں حملے شروع کر دیے ہیں، جس پہ کہ دنیا بھر میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پاکستان میں بڑے فخر کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جناب ہم نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بہت بڑی فتح حاصل کی ہے، امریکہ اور ایران میں ہم نے نہ صرف ثالثی کروائی بلکہ مفاہمت کروا دی، اور یقیناً یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا پاکستان کا۔ لیکن افسوس کہ یہ مفاہمت جو ہے یہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہی اور اب دوبارہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ رہے ہیں، جس سے پاکستان کی مشکلات میں بڑا اضافہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک میڈیٹر کے طور پر دونوں ممالک کو نہ صرف قریب لانے کی کوشش کی بلکہ ان کے نمائندوں کو آمنے سامنے بٹھا کر پہلے اسلام آباد میں اور پھر سوئٹزرلینڈ میں ایک ایم او یو پہ دستخط بھی کروا دیے۔ تو اب جب کہ اس ایم او یو پر امپلیمنٹیشن کے لیے 60 دن کی ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے اور 60 دن میں سے 2-3 ہفتے گزر بھی چکے ہیں اور ان 2-3 ہفتوں میں بجائے کہ معاملات مزید بہتر ہوتے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو یقیناً پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ صرف پاکستان کی حکومت کے لیے نہیں، پاکستان کے عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ وہ تیل جو بہت سستا ہو گیا تھا اب ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس سے عام جو پاکستانی ہے اس کی بھی مشکلات میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے کیا یہ بند ہو جائے گی، اور جو اسلام آباد میمورنڈم پر جو اتفاق ہوا تھا اور اس میں 14 نکات تھے، کیا ان 14 نکات پر اگلے 60 دن میں عمل درآمد ہو جائے گا؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیاز کی جو ہیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق کیا کہا جا رہا ہے کہ یو ایس اینڈ ایران لانچ اسٹرائکس فار سیکنڈ ڈے ایز تہران سیز بریکنگ پرومسز نو لانگر کاسٹ فری۔ اب یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ہوا اس لیے ہے کہ جو اسلام آباد میمورنڈم تھا اس کا جو آرٹیکل 5 تھا اس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ آبنائے ہرموز کا جو علاقہ ہے، اسٹریٹ آف ہرموز کا علاقہ ہے، یہاں سے جو ٹریفک گزرے گی، جو آئل ٹینکر گزریں گے اور ایل این جی کے ٹینکر گزریں گے اور جو ٹریفک گزرے گی، جو بھی شپس گزریں گے، تو ایران ان سے ٹیکس تو نہیں لے گا لیکن ان کی جو آمد و رفت ہے، ان کی جو نقل و حرکت ہے، ان کی موومنٹ ہے، اس کو ریگولیٹ کرے گا۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ ہم نے یہاں پہ بہت سی مائنز بچھائی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم ٹریفک کو ریگولیٹ کریں گے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ لیکن کچھ دن پہلے جو ایران کے پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے اس بحری راستے سے گزرنے والے ایک سعودی آئل ٹینکر اور قطر کے ایک ایل این جی کے ٹینکر پر اٹیک کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور قطر وہ ممالک ہیں جنہوں نے چند دن پہلے ایران کے جو شہید سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنئی، ان کی جو آخری رسومات ہیں ان میں شرکت کے لیے اپنے اعلیٰ سطحی وفود بھیجے۔ سعودی عرب کا وفود بھی خامنئی صاحب کے جنازے میں شریک ہوا اور قطر کا وفد بھی شامل ہوا۔ تو اگر ایران کے خیال میں سعودی آئل ٹینکر نے یا قطر کا جو ایل این جی کا ٹینکر تھا اس نے ان سے اجازت طلب نہیں کی تو ان کو وارننگ دی جا سکتی تھی، ان سے بات چیت کی جا سکتی تھی، لیکن سیدھا ہی ان پر میزائل مار دیا گیا اور جس سے کہ یقیناً ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی اور امریکہ کو موقع ملا
کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ایران نے سیز فائر کی خلاف ورزی کر دیا، لہٰذا پھر امریکہ نے بھی ایران پر حملے کر دیے، اور پھر ایران نے امریکی اڈوں پر دوبارہ حملے کیے، اور وہ یہ جو حملے ہوئے اس میں بحرین میں اور کویت میں جو امریکہ کے اڈے ہیں ان پر حملہ کیا گیا۔ تو اس سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ سعودی قطری ٹینکرز ہٹ ایز اسٹریٹ آف ہرموز رسکس ورسن۔ اب یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسلام آباد میمورنڈم تھا اس کے آرٹیکل 5 میں طے کیا گیا تھا کہ بات چیت کے ذریعے جو آبنائے ہرموز ہے اس پر جو ایک ڈسپیوٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، لیکن اب بات چیت کی بجائے میزائلوں کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہیڈ لائنز کیا آ رہی ہیں؟ یو ایس ایران سیز فائر کولیپس آل اباؤٹ کنٹرول آف ہرموز۔ یہ جو سیز فائر کولیپس ہوا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ کنٹرول کی لڑائی کی وجہ سے یہ کولیپس ہو گیا، اور یہ کولیپس جو ہے یہ صرف امریکہ اور ایران کا نقصان نہیں ہے، پوری دنیا کا نقصان ہے، انٹرنیشنل اکانومی کا نقصان ہے، یہ پاکستان سمیت اس پورے خطے کے تمام ممالک ان کا نقصان ہے، جہاں جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمت پہلے اوپر گئی تھی، پھر جنگ بند ہوئی تو تیل کی قیمت نیچے آئی، اب دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو تیل کی قیمت پھر اوپر جا رہی ہے۔ اب ایران جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے جی اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، امریکہ کہہ رہا ہے جی ایران ہے۔ ہیڈ لائنز کیا آ رہی ہیں؟ ایران بلیمز یو ایس فار فیلور آف پاکستان میڈیٹڈ ٹاکس۔ اب جہاں پر بھی ان ٹاکس کے فیل ہونے کا ذکر آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز میں، تو بیچ میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے، اس لیے کہ اگر پاکستان نے پہلے سیز فائر کا کریڈٹ لیا، پھر پاکستان نے معاہدہ اسلام آباد پہ دستخط کا کریڈٹ لیا، تو اب اگر یہ معاہدہ جو ہے یہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا، سیز فائر ٹوٹ جاتا ہے، جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، تو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے پاکستان کے دشمن یہی کہیں گے یہ پاکستان کی ناکامی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔